بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہسٹری آف عربک لٹریچر. الشعر والشعراء فی العصر العباسی. Poetry and poets during Abbasid period. تاریخ الادب العربی سے یہ یونٹ تھرڈ ہم آج شروع کر رہے ہیں. یونٹ تھرڈ میں آپ کو جو ہے ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے شعر اور شعراء عصر عباسی. تو یہ عصر عباسی کب سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت فرمائے. مکے سے مدینے کو جب ہجرت کیے، مکے سے مدینے کو جب ہجرت فرمائے تو ہجری کیلنڈر شروع ہوا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال قیام فرمائے. اس کے بعد آپ 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ دار فانی کو رخصت کیے. اب اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا. یہ قریب جو ہے 30 سال چلا. سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، 2.5 سال آپ کی خلافت رہی. پھر اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت 10.5 سال رہی. پھر ان کی شہادت کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور ان کی خلافت قریب 12 سال رہی. پھر اس کے بعد جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کی خلافت جو ہے کم و بیش 4 سال رہی. پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے. پھر آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی. آپ جو ہے امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اموی دور کے بانی ہیں. یہاں پر راشدون خلافت راشدہ یہاں پر ختم ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے اموی دور شروع ہوا. خلافت راشدہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، حکومت کا دور جو ہے 10 سال رہا. مکے میں 13 سال رہے آپ، وہاں پر تو حکومت قائم نہیں کیے. مدینے میں حکومت قائم کیے، 10 سال رہا وہ. پھر خلفائے راشدین کا دور قریب 30 سال چلا. خلفائے راشدین کے دور کے بعد اموی دور آیا، امیت پیریڈ. یہ جو ہے قریب 90 سال کا عرصہ ہے. ٹھیک ہے، اموی دور جو ہے 90 سال کا ہے. اس میں جو ہے نا 14 بادشاہ گزرے ہیں. سب میں پہلے بادشاہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت 20 سال رہی. اس کے بعد یزید جو ہے نا پائے تخت پہ بیٹھا. یزید جو ہے بادشاہ بنا. ٹھیک ہے، یزید کی خلافت جو ہے 3.5 سال کے قریب رہی. اس کے بعد جو ہے یزید کے بعد معاویہ ثانی جو ہے خلافت پر آئے. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی اور آئے. اسی طریقے سے عمر بن عبدالعزیز بھی آئے. قریب 14 بادشاہ گزرے ہیں یہ 90 سال کے دور میں. یہ 90 سال کا دور ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے عباسی دور شروع ہوا. عباسی دور یعنی کہ خلافت عباسیہ، عباسیڈ پیریڈ. تو ہم یہ دور کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. یہ دور کو جو ہے نا عباسیڈ پیریڈ از کالڈ ایز دی گولڈن ایج آف اسلام. عباسی دور کو اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے. ہمارا ٹاپک شروع ہو گیا ہے الشعر والشعراء فی العصر العباسی، پوئٹری اینڈ پوئٹس ڈیورنگ عباسیڈ پیریڈ ان عباسیڈ پیریڈ. عباسیڈ پیریڈ از کالڈ دی گولڈن ایج آف اسلام. اسلام کا سنہری دور عباسی دور کو کہا جاتا ہے. This period is usually dated from the middle of the 8th century to the middle of the 13th century. یہ دور جو ہے 800 ہجری کے وسط سے شروع ہوتا ہے اور جو ہے نا 13 ہجری 800 عیسوی کے وسط سے شروع ہوتا ہے، بیچ سے شروع ہوتا ہے، اور 1300 عیسوی وسط میں ختم ہوتا ہے، بیچ میں بولے جاتا.
During this period, Arabic language and literature reached its high water mark as the scholars and engineers from various faiths, Muslims, Christians, Jews, Hindus, uh, etc., contributed immensely. ٹھیک ہے. یہ دور میں اس دور میں عربی زبان اور اس کا ادب بہت ہی اپنی منتہا کو پہنچا، انتہا کو پہنچا، کیونکہ اس دور کے جو علماء تھے اور جو ہے نا مہندسین تھے، الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے، چاہے مسلمس ہو، کرسچنس تھے، جوئس یعنی یہودی تھے، ہندوز تھے، انہوں نے بہت ہی جو ہے نا زیادہ تعاون کیا، بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا. The Islamic world have contributed enormously to the arts, literature, philosophy, sciences, and technology, both by preserving and building upon earlier traditions and by adding their own inventions and innovations. اسلامی جو ہے نا ورلڈ، اسلامک ورلڈ کو کیا ہے، اسلامی دنیا نے بھی جو ہے نا بہت ہی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور علوم اور فنون، آداب، فلسفہ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس کو جو ہے قائم رکھے، اور اس میں جو ہے نا جو پہلے جو قائم کر کے گئے تھے اس میں اور اضافہ کیے، نئی نئی چیزیں ایجادات، خود اپنی ایجادات بھی کیے، اور جو ایجادات موجود تھی ان میں جدت لے کر آئے، نیا پن لے کر آئے، اس کو اور اپڈیٹ کیے. By the help of the rulers, the philosophers and poets, artists, scientists, princes and laborers created a unique culture that has influenced societies on every continent. حکمرانوں کی مدد سے فلاسفرز، شاعر اور جو ہے نا اہل فن اور جو ہے سائنسداں اور جو ہے دوسرے پرنسس، یعنی کہ جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، پورے لوگ مل کر، چاہے لیبر ہی کیوں نہ ہو، وہ پورے لوگ مل کر ایک ایسا تمدن اور ثقافت قائم کیے جو ہے نا ہر بر اعظم میں اپنے اثر و رسوخ دکھایا، ہر کانٹیننٹ میں جو ہے نا اپنا اثر و رسوخ دکھایا. سائنٹیفک اینڈ انٹلیکچوئل اچیومنٹس blossom in this golden age. سائنسی ترقیات اور جو ہے نا ایجادات وغیرہ، یہ جو ہے نا اس سنہرے دور میں ہر پھول کھل گیا بولے ایسا، ہر طریقے سے ترقی ہوتی رہی. and passed on to the Europe to be expanded upon in the European Renaissance. یورپ کی جو نشو نما سیکنڈ ٹائم ہوئی، اس میں جو ہے نا یہ یہاں تک پہنچ گیا، یورپ پر جو ہے نا یہ جو ایجادات تھے اور جو ہے نا ان کے جو انوویشنز تھے، یہ تمام جو ہے نا یورپ تک بھی پہنچ گئے. دوسرے نشے ثانیہ میں، یورپی نشے ثانیہ میں وہاں تک پہنچ گئے. In the following paragraph, brief sketch of the development of Arabic language and literature of this golden era is given. اب آنے والے سطور میں، آنے والے پیراگرافس میں ہم جو ہے نا ایک مختصر سا خاکہ دیا گیا ہے عربی زبان اور اس کا ادب اس سنہرے دور میں کیسا ترقی پذیر ہوا، کیسے کیسے ترقی کیا، اس کا جو ہے نا خاکہ آنے والے سطروں میں دیا گیا ہے. تو اب یہ عباسی دور کے شاعراں کون تھے؟ عباسی دور کے جو شاعراں تھے ان میں جو ہے ابو نواس ایک ہے، اور جو ہے ابو العطیہ ہے، متنبی ہے، ابو الاعلیٰ المعری ہے. یہ 4 شعراء قابل ذکر ہیں عباسی دور کے. یہ لوگوں نے بہت ہی اچھا کام کیا. سب سے پہلے ہم ابو نواس کے بارے میں پڑھیں گے. ابو نواس is one of the distinguished poets of Abbasid era.
عباسی دور کے ایک جو ہے نا قابل ذکر شاعر ہے ابو نواس. His full name was ابو نواس الحسن بن ہانی الحکمی. ان کا پورا نام جو ہے ابو نواس الحسن بن ہانی الحکمی تھا. ٹھیک ہے. ہی از پاپولرلی نون ایز ابو نواس. یہ جو ہے نا ابو نواس کے نام سے مشہور تھے. ہی واز بورن ان احوز. انہوں جو ہے احوز میں پیدا ہوئے. دا کیپٹل آف خوزستان. خوزستان کا کیپٹل سٹی تھا احوز. احوز میں پیدا ہوئے. ٹو ہمبل پیرنٹ ان دی مڈل آف دا 8th century. 800 عیسوی میں وسط 800 عیسوی کے وسط میں ایک جو ہے نا ایک جو ہے نا بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ پیرنٹس کو جو ہے نا انہوں پیدا ہوئے. In the middle of the East. He was a half Arab as his mother was from Persian family. انہوں جو ہے نا آدھے عرب تھے کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق پرشیا سے تھا, فارس سے تھا. ابو نواس took his early education at بصرہ. ابو نواس کی جو ہے ابتدائی تعلیم بصرہ میں ہوئی. دی سینٹر آف نالج, اس وقت کا یہ جو ہے نا مرکز تھا علم کا. دین ہی موو ٹو کوفہ. اس کے بعد وہ کوفہ چلے گئے. ویئر ہی اسٹڈیڈ پوئٹری اینڈ فلاسفی انڈر دی گائیڈنس آف دا لرنڈ اسکالرس خلف الاحمر. بہت ہی جو ہے ہائیلی لرنڈ اسکالرس کے انڈر میں جو ہے نا کوفہ میں آپ نے شاعری اور فلسفے کی علم حاصل کیا. ابو نواس بائی ہز فریگرنٹ immorality, drunkenness and blasphemy excited the caliph anger to such a pitch that he often threatened him with death. ابو نواس کے جو ہے نا کیا ہے یہ صریح جو ہے بے نہیں ختم ہونے والی شراب کی عادت اور جو ہے نا توہین کرنا, انبیاؤں کے بارے میں زبان دراز کرنا اور جو مقدس چیزیں ہیں ان کے بارے میں زبان دراز کرنے سے یہ کیا ہوا بولے تو اس دور کے جو خلیفہ تھے ان کے غصے کو انہوں اتنا بھڑکایا ابو نواس کے انہوں نے خلیفہ وقت نے ان کو جو ہے نا قتل کی دھمکی دے دی, قتل کرنے کی بھی دھمکی دے دی. اینڈ ان فیکٹ imprisoned him on several occasions, بلکہ بہت ساری مرتبہ ان کو قید بھی کیا گیا. The poet served both ہارون and his son Amin who succeeded him in the خلافت. یہ شاعر جو ہے ابو نواس جو ہے ہارون رشید کے زمانے میں بھی تھے, پھر ان کے بیٹے امین کے زمانے میں بھی انہوں باحیات رہے. Undoubtedly, بے شک ابو نواس is considered as one of the greatest poets of the Arabic literature during the Abbasid period. عباسی دور کے قابل قدر بہت ہی بہترین شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے, بہترین شاعروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. Poetry was his livelihood. ان کا ذریعہ معاش جو ہے شاعری تھی. So he was very conscious in composing poetry. تو وہ بہت ہی جو ہے نا ہوشیار رہتے تھے شاعری لکھتے وقت, بہت ہی حاضر دماغ کے ساتھ وہ شاعری لکھا کرتے تھے. His poetry collection entitled دیوان ابو نواس الحمدللہ, ان کا جو شاعری کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے دیوان ابو نواس. contains poems in different styles, جس کے اندر بہت ساری قسم کی شاعری کہی گئی ہے, جیسے المدیح, پینیگیرک ورسز. پینیگیرک ورسز کا مطلب یہ ہے کہ مدیح یعنی کہ تعریف کرنا, کسی کی جو ہے نا کسی کے شان میں الفاظ استعمال کرنا, شان میں الفاظ استعمال کرنا, شاعری میں اس کو ڈھالنا, بہت تعریف کرنا, بادشاہوں کی تعریف کرنا, اس طریقے سے المدیح ایک اسٹائل ہے پوئٹری کا, وہ کیے. الہجا
کسی کی انسلٹ کرنا، یہ بھی آپ کی شاعری کی جو ہے نا، شاعر آپ بھی اس میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے. السردیہ، سانگس اینڈ چیز، نغمے وغیرہ، نغمے نگاری جیسے گانے لکھتے ہیں ویسا بھی آپ لکھتے تھے. المرثیہ، ایلیجیز، یعنی کہ کسی کے انتقال پر، کسی کے جو ہے نا وصال پر غم کا اظہار کرنا، مرثیہ پڑھتے تھے. اینڈ الزہدیہ، ریلیجیس پوئمس، اور زہدیہ یعنی کہ اچھی شاعری، ریلیجیس مذہب سے تعلق رکھنے والی شاعری، اس کے بارے میں بھی آپ لکھا کرتے تھے. But love and wine were the two motives by which his genius was most brilliantly inspired. لیکن محبت اور خمر کی شاعری یعنی کہ شراب کی شاعری اور محبت کی شاعری میں آپ کا ثانی نہیں تھا. His خمریات wine songs is generally acknowledged to be incomparable. آپ کی جو خمریہ شاعری تھی، شراب کی تعریف میں جو آپ نے نظمیں کہی، وہ جو ہے کسی کے بس کی بات نہیں ہے ویسی شاعری کرنا. As a poet, Abu Nuwas was successful. He tried his best to motivate the people towards justice and morality. شاعر کی حیثیت سے انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا اچھائی کی طرف اور انصاف کی طرف بلانے کی کوشش کی. For his wine verses, he was acknowledged as شاعر الخمریات. ان کی جو ہے نا خمری شاعری کی وجہ سے، یعنی کہ جو شراب کی تعریف میں جو شاعری کہے اس کی وجہ سے آپ کو شاعر الخمریات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو ایگزام میں پوچھیں گا، انہیں شارٹ آنسرس میں پوچھا کہ رائٹ دا پرومیننٹ پوئٹس آف عباسید پیریڈ، خالی نامہ لکھنا کافی ہو جائے گا، اور چاہے تو ایک ایک جملہ اس کے بارے میں لکھ سکتے. اگر لانگ آنسر میں پوچھا تو پورا ڈسکرپشن دینا، جیسے کہ میں یہاں پر آپ کو دے رہا ہوں. یہ دیکھیے، ابو نواس، his full name is Abu Nuwas al-Hasan bin Hani al-Hakami. He is popularly known as Abu Nuwas. He is popularly known as Abu Nuwas. ان کو مشہور ابو نواس کے نام سے وہ مشہور تھے. He was born in Ahvaz, the capital of Khuzestan, to an Arab father and a Persian mother. He became a master of all the contemporary genres of Arabic poetry. Abu Nuwas took his early education at Basra, the center of knowledge. Then he moved to Kufa, where he studied poetry and philosophy under the guidance of learned scholars Khalaf al-Ahmar. He was imprisoned several times. Even the Caliph here learned scholars Khalaf al-Ahmar. He was imprisoned several times. Even the Caliph threatened him with death due to his immorality, drunkenness, and blasphemy. Undoubtedly, Abu Nuwas is considered as one of the greatest poets of Arabic literature during the Abbasid period. Poetry was his livelihood, so he was very conscious in composing poetry. His poetry collection entitled Diwan Abu Nuwas. Diwan Abu Nuwas, okay, contains poems in different styles like Al-Madih, panegyric verses; Al-Hija, satiric verses; As-Sardiya, songs and chase; Al-Marsiya, elegies; and Az-Zuhdiya, religious. But his love and wine poetry is incomparable.
he was acknowledged as Shairul Qamriyat. A few verses from his poetry are ما زلت أستلى روح الدني في لطف واستخى دمه من جوف مجروح حتى ثنيت ولي روحاني في جسد والدنا منترح جسما بلا روح. یہ تھا ابو نواس کے بارے میں. اتنا لکھنا آپ لوگ.